ایک عجیب سا معاملہ ہے، ایک عجیب سی فضا ہے۔ بعض لوگ اسے سنتے ہیں، بعض دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے، وہ مال کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت۔ بعض لوگوں کی نوکری ہے تو ان کی وجہ سے پریشان ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ بعض لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، وہ نوکریوں کے لیے پریشان ہے۔ بعض لوگ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض لوگوں کی شادی نہیں ہوئی، وہ شادی کے لیے پریشان ہیں۔ بعض لوگوں کے اولاد نہیں ہیں، وہ اولاد کے لیے بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، اور بعض کے اولاد ہیں، یقین کرے وہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بعض لوگوں کے بہن بھائی والدین نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے بہن بھائی اور والدین ہیں، موجود ہے اس دنیا میں، حیات ہے، لیکن وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سا معاملہ ہے، حل ہی نہیں ہو رہا۔ میرے عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو اپنے عقل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اپنے عقل سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل و دماغ کی خوشی اور دل کی سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزوں کے ساتھ بالکل نہیں بنایا۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو انسان جتنا دیندار ہوگا، جتنا دین پر عمل کرنے والا ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والا ہوگا، یقین کرے خوشی اور سکون اس کی طرف لپکی ہوئی آئے گی، دوڑتی ہوئی آئے گی، اس کو اپنی باہوں میں لے لے گی، اس کو فضا مہیا کرے گی، اس کو خوشی اور لطف مہیا کرے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مال نہیں ہوگا لیکن اس کو خوشی ہوگی، کیونکہ وہ دین پہ چل رہا ہے، اس کو امید ہے دنیا میں چاہے دال روٹی کم ملے، کپڑا کم ملے، لیکن آخرت میں کم از کم اللہ ہم سے خوش تو ہے، ہم سے کسی انسان کو تکلیف تو نہیں ہے نا، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، آخرت میں اس کے بدلے ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ جن کی نوکری نہیں ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی اولاد نہیں ہے، وہ پریشانی میں بالکل مبتلا نہیں ہو سکتے۔ وہ صبر کریں گے، وہ شکر کریں گے، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے رہیں گے، اپنے رب سے تعلق مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہی امید اور یہی ان کی خوشی اور تمنا ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، دنیا میں ہم سے کوئی ناراض نہیں ہے، آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہمیں ملتا رہے گا، اور کوئی پریشانی ہمیں ہے ہی نہیں۔ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول اور ضابطہ مقرر فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے دین میں، نبی کے طریقوں میں ہی تمہارے دل کو اطمینان ملے گا۔ الا خبردار اے تاجرو، خبردار الا اے امیرو، اے مالدارو، اے پراپرٹی والو، اے سائنسدانوں، اے بڑی بڑی گاڑیوں والو، اے بہت بڑے بیلنس بینک بیلنس جمع کرنے والو، الا خبردار خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو جوڑو گے تبھی اطمینان ملے گا۔ تم اپنے عقل سے اور اپنی سوچ کے ساتھ ایک راستے پہ جا رہے ہو، وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، جو انسان دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے، کم پیسوں میں کتنے خوش ہیں، چھوٹی سی گاڑی میں کتنے خوش ہیں، بغیر گاڑی کے کتنے خوش ہیں، تھوڑا کم کھا کر وہ کتنے خوش ہیں، سادہ خوراک کھا کر وہ کتنے خوش ہیں، بیماری میں کتنے خوش ہیں، بغیر نوکری کے بھی آپ کو خوش نظر آئیں گے، مسجد کی چٹائیوں پر آپ کو خوشی ان کی محسوس ہوگی۔ لیکن ہماری خوشی، اس کی مثال جیسے ہماری خوشی کی مثال اس کی ایک فائل ہے اور ایک کمرے میں رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کو گھر کے دوسرے کمرے میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فائل ہے ایک کمرے میں، ہم اس کو دوسرے کمرے میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اسے ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ فائل جہاں ہے، خوشی جہاں ہے، سکون جہاں ہے، ہم اسی راستے سے اس کو تلاش کرتے جائیں۔